مصطفیٰ 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب جواب دینے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یغفر اللہ لنا ولکم. میرے پیاروں، جیسا کہ حضرت مفتی رحمت اللہ صاحب دامت برکاتہم اور حضرت مفتی سلیم صاحب دامت برکاتہم دونوں برہان پور سے یہاں تشریف لائے، مجھے تو بس یہ ہم ظہر کے وقت عالیہ بیٹ ہاسوٹ کے قریب ایک گاؤں ہے، بالکل اجڑا ہوا ویران ایک جنگل ہے جہاں 300 سال سے مسلمان رہتے. کتنے سالوں سے؟ 300 سال سے. لیکن ہم وہاں کبھی پہنچے، وہاں کی جہالت کو دیکھا، وہاں کی عجیب حالات کو دیکھا، نہ وہاں کھانے کا ٹھکانہ، نہ پانی کا. تو خیر ہم ظہر کے وقت سب وہیں عالیہ بیٹ میں تھے. ہمارے حاجی اسلم صاحب بھی میرے ساتھ میں تھے. انہوں نے بتایا کہ برہان پور کے دونوں بزرگان دین تشریف لائے ہیں. تو میں نے اسلم بھائی کو کہا کتنا اچھا ہوگا کہ وہ ہمارے درمیان پہنچے. آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ دونوں آئے اور دونوں نے آ کر بہت ہی پیاری باتیں کہی. ایسا مبارک خاندان جو اللہ نے ان کو عطا کیا، دعا کرو کہ اللہ ہم صورت والوں کے ہر گھر کو ایسا پیارا خاندان عطا فرمائے. خیر میں اپنی بات شروع کروں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله مولانا العظيم. وروى الإمام البخاري عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور یہاں کے امام محترم، مؤذن محترم اور یہاں کے ذمہ داران، اللہ تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. بولو آمین. جو حضرات پیچھے بیٹھے نا وہ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے. جو حضرات پیچھے بیٹھے مل کر بیٹھے نا، اللہ تعالی ہم سب کو مل کر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ بہت سارے حضرات دور ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں. اگر واقعتاً ٹیک لگانے کی ضرورت ہے تو ضرور ٹیک لگائے، بلکہ جو معذور ہو وہ ضرور ٹیک لگائے. اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. لیکن جو معذور نہ ہو تو ایسے دور اور ٹیک لگا کر اللہ رسول کی باتوں کو سننا یہ مناسب نہیں معلوم ہوتا. اللہ ہم کو مسجد کی، مسجد والوں کی، نماز کی اور قرآن پاک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے ایک بات میں آپ کو کہوں کہ سب سے بڑی چیز، ابھی ہمارے اعجاز بیٹے یہاں بیٹھے ہوئے، ان کا بیٹا کون؟ یہ حافظ زید ماشاءاللہ. ابھی قرآن پاک مکمل ہوگا اور اس کے بعد دعا ہوگی. اور جیسے دونوں بزرگان دین نے کہا اللہ آج سب کی مغفرت کریں گے. بولو انشاءاللہ. اللہ سب کو رحمتوں سے نوازیں گے. بولو انشاءاللہ. بلکہ یہ کہہ دو کہ یہ حافظ زید کا آج قرآن پاک ختم ہوگا. اللہ نے ہم کو یہ مسجد حرا میں جمع فرمایا، اللہ تعالی ہم کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائیں گے انشاءاللہ. یہ قرآن پاک پر آنے سے پہلے میں صرف ایک بات کہہ دوں کہ اس وقت جو حالات ہے ہم پر، چاہے کورونا کی شکل میں حالات آئے، ڈینگیو کی شکل میں حالات آئے، چکن گنیا کی شکل میں حالات آئے، آسمان اور زمین کی وباؤں سے حالات ہم پر آئے، سب سے بڑی چیز اگر کوئی اس وقت ہمارے لیے سہارا ہے تو وہ ہے توحید لا الہ الا اللہ. دیکھو ابھی ربیع الاخر مہینہ شروع ہوا، ربیع الاخر مہینہ شروع ہوا اور یہ مہینہ یوں کہو کہ ولیوں کے ولی کا مہینہ، کیونکہ پیران پیر، عالم ربانی، فیض سبحانی، غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا وصال اور ان کی وفات
اگر ہوئی تو کون سے مہینے میں؟ اسی مہینے میں، ربیع الاخر۔ اس لیے میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ ربیع الاول مہینہ جو مکمل ہوا وہ نبیوں کے نبی کا مہینہ، اور ربیع الاخر جو مہینہ آیا وہ ولیوں کے ولی کا مہینہ۔ ادھر دیکھو تو نبی نظر آئے، ادھر دیکھو تو ولی نظر آئے، اور ہم ان دو کے بیچ میں نظر آئے۔ اللہ ہماری بھی مغفرت فرما دے، بولو آمین۔ تو میرے پیارو، یہ میں نے اس لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ذکر شروع کیا ربیع الاخر مہینے کے اعتبار سے، کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہی ربیع الاخر مہینہ پیران پیر، بولو کون؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے عشاء کی نماز پڑھائی۔ بولو کون سی نماز پڑھائی؟ جیسا ہم نے بھی عشاء کی نماز پڑھی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد کی جامع مسجد میں عشاء کی نماز پڑھائی، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جو ان کے معمول مبارک ہوں گے وہ سب معمول اپنے پورے کرنے لگے۔ اچانک انہوں نے ایک ساتھی کو بلایا اور کہا کہ میرے بچوں کو، سب بچوں کو مسجد کے صحن میں جمع کر دو۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ماشاءاللہ بہت بچے اور بچیاں تھی، کہا سب کو مسجد کے صحن میں جمع کرو، ان میں میرے لڑکوں کو بھی جمع کرو اور پردے میں میری بیٹیوں کو بھی جمع کرو، اور سب کو مسجد کے صحن میں جمع کرو۔ اب سب لڑکے بھی جمع ہو گئے، لڑکیاں بھی جمع ہو گئی، مسجد کے صحن میں چاروں طرف سے بند کر دیا گیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھائی چاہتے تو آپ باہر چلے جاتے مسجد کے صحن میں اور سارے بچوں کو نصیحت کرتے، لیکن آپ نے فرمایا ایک ایک بچے کو آنے دو، میرے ایک ایک صاحبزادے کو بولو آنے دو۔ تو سب سے ان کے بڑے بیٹے جن کا نام ہے شیخ عبد الوہاب، بولو کیا نام ہے؟ شیخ عبد الوہاب، ان کو بلایا، ان کو، اور سب بیٹے کو یہی کہتے میں چاہتا تو باہر آتا اور ایک ساتھ میں سب کے سامنے بیان کر لیتا، سب کو تقریر کر لیتا، سب کو واعظ کر لیتا، سب کو نصیحت کر لیتا، لیکن میں ایک ایک کو بلا رہا ہوں تاکہ امپورٹنٹ معلوم ہو کہ آج رات میں آپ کو کیوں بلا رہا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے آپ ہر بیٹے کو بلائے، ہر صاحبزادے کو بلائے، ہر لڑکے کو بلائے، اپنی ہر بیٹی کو بلائے، اور اسی رات میں پھر آپ کا انتقال ہو گیا۔ بولو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب رات کو انتقال ہو گیا تو جو بڑے بیٹے، کیا نام میں نے آپ کو بتایا؟ شیخ عبد الوہاب، وہ اپنے سارے بھائیوں کو جمع کیے اور ساری بہنوں کو جمع کیے، کہا ابا کا تو انتقال ہو گیا، ابا کو غسل بھی دے دیا گیا اور ابا کو بس اب دفن کرنا ہے، لیکن یہ تو معلوم ہوئے کہ آج رات کو عشاء کے بعد ابا بلائے تھے تو ہم سب کو کیا کہا، کس کو کیا کہا؟ پتا چلا کہ سب کو ایک ہی بات کہی ہے۔ تو یوں کہو کہ آپ نے نصیحت نہیں کی بلکہ اپنے بچوں کو وصیت کی۔ کیا وصیت تھی وہ میں آج آپ کے سامنے کرتا ہوں، تاکہ یہ مہینہ آیا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ عالم ربانی کہو، فیض سبحانی کہو، غوث پاک کہو، عشاء کے بعد اپنے بچوں کو وصیت فرمائی، اسی رات کو اللہ کو پیارے ہو گئے۔ کیا وصیت تھی؟ یا بنی یا بنی یا بنی التوحید 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 ادخل الجنت بسلام آمینین۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ہر بیٹے کو، ہر بیٹی کو ایک ہی وصیت کی، فرمایا اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، توحید کا دامن تھام لے، لا الہ الا اللہ کا دامن تھام لے، اللہ ایک ہی ہے اس کو اپنے سینے میں بسا لے۔ کیا نتیجہ ہوگا؟ تدخل الجنت بسلام آمینین۔ زمین پر تم کلمے کا دامن تھامو گے، لا الہ الا اللہ کا دامن تھامو گے، زمین پر تمہارے سینے میں کلمہ ہوگا، اللہ سب کو بغیر حساب کتاب کے امن سکون سے جنت میں پہنچا دے گا۔ تو یہ مہینے کا پیغام ہے توحید، لا الہ۔ ہم سب کیا سمجھتے معلوم ہے؟ ہمارے پاس ہے نا توحید، کلمہ ہے، بھائی میں بھی کہوں گا میرے پاس کلمہ ہے، بولو لا الہ الا اللہ۔ آپ کہو گے آپ کے پاس بھی کلمہ ہے، بولو لا الہ۔ لیکن پریکٹیکل کلمہ ہمارے پاس ہے۔ جیسے میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ بھائی ہم کو سر میں درد ہوتا ہے، ہوتا ہے؟ بھائی ہوتا ہے تو ہاں کہو، نہیں ہوتا ہے تو منع کرو۔ آپ ایسے کیوں منہ پھاڑے پھاڑے دیکھ رہے ہو؟ بات بہت جلدی ختم کروں گا، بولو نا، سر میں درد ہوتا نہیں ہوتا؟
ہوتا سر میں درد ہوتا. اور ہم کو معلوم ہے کہ فلاں ڈبے میں ہمارا ایک دوا کا ڈبہ ہوتا ہے, ہم کو معلوم ہے کہ اس میں سر کے درد کی دوا رکھی ہے, اور سر کے درد کی دوا یوں اتارو اور یوں پانی پیو تو آدھا گھنٹہ زیادہ سے زیادہ وہ پیراسیٹامول ہے یا پیناڈول ہے, وہ اس میں سر کا درد ختم ہو جائے گا. چلو ہم نے وہ دوا لی, ہم نے دوا پی اور الحمدللہ بولو ہمارے سر کا درد ختم ہو گیا. لیکن اگر اس میں ایک اور عمل کر لیتے تو بہت بڑا عمل ہو جاتا. بھئی دوا تو آپ پینے والے, اور دوا پینا کوئی گناہ ہے؟ ارے بولو کوئی گناہ ہے؟ علاج معالجہ کرانا یہ بھی سنت ہے. صرف اتنی نیت کر لیتے کہ بھائی جب سر میں درد ہوا ایک بار کہتے اللہ بہت درد ہو رہا, اللہ اللہ تو شفا دے دے اللہ. اور جب آپ دوا لیتے تو دوا کو ہاتھ میں رکھ کر کہتے نہیں, صرف نیت کرتے شفا اس کے ہاتھ میں نہیں ہے, شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے. پھر آپ دوا پیتے, آپ کا سر کا درد اچھا ہوتا نہ ہوتا وہ دوسری بات ہے, مگر نیت کی وجہ سے اللہ موت کے وقت بھی کلمہ دیتا اور توحید کے ساتھ اللہ جنت میں داخل فرما دیتا. یہ تو میں نے ایک آپ کو مثال دی. باقی کوئی بھی معاملہ ہو بھائی, کبھی ہم کو کچھ پرابلم آتا ہے تو کبھی کورٹ کچہری کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے, کبھی پولیس ڈپارٹمنٹ میں جانا پڑتا ہے بھائی, کبھی ہم کو بڑے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے, یا کبھی ہمارے بیوی کا معاملہ ہوتا کہ میاں بیوی میں تعلق برابر نہیں ہے, کبھی باپ اور بیٹے کا معاملہ ہو. جو بھی پرابلم آئے کرنا تو ہے, علاج تو کرنا ہے اس کا, لیکن علاج کرنے سے پہلے ایک منٹ کے لیے اللہ 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 یہ کرانے والا تو ہے اللہ. یہ تو باقی میں سبب کے درجے میں سب کے دروازے پہ جاتا, لیکن اللہ کرانے والا تو ہے. آپ کا کام ہوگا یا نہ ہوگا لیکن ایمان مضبوط ہو جائے گا. اب میں یہ بیٹھا ہوں یہاں پہ, ہم 30 سال سے تقریر بیان کتنے سال ہو گئے؟ 30 سال. اب میں بیٹھے بیٹھے یہاں سوچو کہ اب تو کیا ہے, اپنا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے نا میرے پیارو. پہلے نیت کرنا ہوتی ہے, اللہ اللہ یہ مجمع کے دل میں بات اتارنے والا تو ہے, اللہ میری زبان کھولنے والا تو ہے, اللہ مجھے بولنے کی طاقت دینے والا تو ہے. ورنہ اگر ابھی تو میری زبان کو روکے اللہ تیری قسم کوئی زبان کھول نہیں سکتا, کوئی مجمع کے اندر بات اتار نہیں سکتا. ایک مرتبہ اللہ کی طرف دھیان ہو گیا, اس کے بعد آپ اپنا بیان کریں, اپنی تقریر کریں, سامنے والا قبول کرے الحمدللہ, نہ قبول کرے ناراض ہوئے. سامنے والا قبول کرے راضی ہوئے یا ناراض ہوئے, مگر اوپر والا راضی ہو جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام سنا؟ آپ بہت ٹھنڈے ہیں بھائی, بولو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام سنا؟ اور پہاڑ پہ جاتے تھے, کس سے بات کرتے تھے؟ یعنی بولو نا, کس سے بات کرتے تھے؟ سچ بتاؤ کیا خوشی ہوتی ہوگی, ہے نا. بات کرتے تھے, اللہ سے بات کرتے تھے. اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ یعنی کوہ طور پر جاتے تھے. پورا مجمع بولے گا کس سے بات کرتے تھے؟ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیٹ میں بہت درد ہونے لگا. کہاں درد ہونے لگا؟ پیٹ میں بہت درد ہونے لگا. بہت دیر تک پیٹ پکڑے بیٹھے, لیکن درد بہت ہو رہا. جو علاج معالجہ کرنا ہوگا کیا, مگر بولو پیٹ کا درد اچھا نہیں ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں بات آئی, چلو پہاڑ پر جائے, کس سے بات کرنا ہے؟ اللہ کو جا کر کہتے, اللہ بتائیں گے کیا کرنا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کلمے والے, توحید والے, لا الہ الا اللہ والے, گئے پہاڑ پر گئے اور جا کر یوں پیٹ پکڑ کر کہا اللہ بہت درد ہوتا, اللہ شفا دینے والا تو اللہ. اللہ نے فرمایا بہت درد ہو رہا, کہاں بہت درد ہو رہا. اللہ نے فرمایا پہاڑ سے اترو. وہ تھوڑا دور ایک راستہ, ایک جگہ بتائی, کہا وہاں جاؤ, وہاں کچھ جڑی بوٹی ہے, اس کو کاٹ لو, کاٹنے کے بعد اس کو پانی میں ڈالو, وہ پانی پی لو, درد بولو ختم ہو جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اترے, جو ایڈریس ملا اسی ایڈریس پر گئے, جو جڑی بوٹی کاٹنے کا وہی جڑی بوٹی کاٹی, اور اس کے بعد اس کو پانی میں بھگویا اور وہ پانی کو پیا. بولو درد غائب. شفا دینے والا کون؟ ساتھ میں بولو نا, شفا دینے والا کون؟
کھلا۔ اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، پورا مجمع بولے نہ بیمار ہوئے تو شفا دینے والا کون ہے؟ حضرت موسیٰ اچھے ہو گئے، بولو ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ایک لمبا زمانہ کئی سال گزر گئے ہوں گے، پھر ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کو پیٹ میں درد ہوا، اب درد ہوا پھر درد اور بڑھ گیا اور درد بڑھ گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دماغ میں بات آئی کہ وہ بہت سال پہلے درد ہوا تھا تو اللہ نے وہ جنگل میں بھیجا تھا اور وہاں جڑی بوٹی کاٹنے کو کہا تھا اور اس کو پانی میں بھگونے کہا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہی پیٹ کے درد کے ساتھ سیدھے گئے، وہ جنگل میں گئے اور بالکل صحیح ایڈریس پر گئے اور وہاں سے جڑی بوٹی کاٹی اور اس کو پانی میں بھگویا اور پانی پیا، پیٹ کا درد اور بڑھ گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھے ہوں گے، میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ شاید ملی گرام کم ہوگا، ذرا بھاری والی ٹیبلٹ لینی تھی، ہلکی والی لے لی، تو اور تھوڑا جڑی بوٹی کو کاٹا اور اس کے بعد میں پھر پانی میں بھگویا، پھر کھایا، پیٹ کا درد بولو، پھر تیسری مرتبہ اور بھگویا اور کھایا، اب تو پیٹ کا درد اتنا بڑا یتململ، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے تڑپ رہے تھے جیسے کوئی مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے، اور اسی حال میں تڑپتے تڑپتے وہ پہاڑ پر آئے اور کہا اللہ پیٹ میں بہت درد ہے، اللہ جو پتہ آپ نے پہلے بتایا تھا میں اسی پتے پر گیا، میں اسی جڑی بوٹی کو کاٹا، میں نے اسی کو پانی میں بھگویا اور اسی کو میں نے 3 مرتبہ پیا، لیکن اللہ پیٹ کا درد بہت بڑھ گیا۔ اللہ نے فرمایا جڑی بوٹی وہی تھی، کہاں وہی تھی، جگہ وہی تھی، کہاں وہی تھی، کہا کہ پانی میں بھگویا، کہاں بھگویا۔ پھر حضرت موسیٰ کہتے لیکن اللہ نہیں اچھا ہوا، ابھی میں تڑپ رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ پہلی مرتبہ مجھے پوچھ کر گئے تھے، ابھی بغیر پوچھے چلے گئے ہو، پہلی مرتبہ مجھے پوچھ کر گئے تو میں نے جڑی بوٹی میں شفا رکھی تو تمہیں شفا ہو گئی، ابھی بغیر پوچھے گئے میں نے اس میں شفا نہیں رکھی تو تم تڑپ رہے ہو، جاؤ اب چلے جاؤ اسی جڑی بوٹی کو کھاؤ۔ اللہ نے فرمایا جاؤ کھاؤ، پیٹ میں بعد میں جائے گی، شفا پہلے ہو جائے گی۔ تو شفا دینے والا کون ہے؟ بولو نا اللہ۔ تو آج سے ہم لوگ بھی یہ ربیع الاخر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی نصیحت نہیں بلکہ کیا وصیت یاد کرو گے نا انشاءاللہ، یاد کر لو، اپنے گھر میں جا کر اپنے بچوں کو بھی کہو یا بنیا یا بنیا یا بنیا توحید 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 تدخل الجنت بسلام آمنین۔ عربی میں یاد نہ رکھے تو جا کر آج یہ کم سے کم ربیع الاخر میں اتنا کام تو کرے۔ اے میرے پیارے بیٹے، میرے پیارے بیٹے، میرے پیارے بیٹے، اپنے گھر میں بیوی کو بھی کہو، بچوں کو بھی کہو، توحید کا دامن تھام لے، لا الہ الا اللہ کو مضبوط پکڑ لے، کرنے دھرنے والا اللہ ہی ہے، اس کو اپنے دل میں بٹھا لے، ہر کام سے پہلے کس کی طرف توجہ کر لے؟ اللہ کی طرف کر لے، تدخل الجنہ، دنیا بنے نہ بنے آخرت میں جنت کا فیصلہ ہو جائے گا، بولو سبحان اللہ۔ کیونکہ ہم کو یہی سکھایا گیا، کرنے دھرنے والا کون؟ یعنی ساتھ میں بولو نا، پورا مجمع بولے نا، کرنے دھرنے والا کون؟ آج میں وہاں عالیہ بیٹ میں تھا، جو میں نے آپ کو کہا نا کہ ایسے میں صحیح میں ابھی تک میرا دماغ بہت کنفیوز ہے کہ اتنے قریب میں اتنی گمراہی ہو رہی ہے، وہاں لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں، وہاں لوگوں کے پاس پینے کو نہیں۔ میں نے دیکھا کہ وہاں جو سکول چل رہی ہے وہ ایک درخت کے نیچے چل رہی ہے جس میں تقریباً 100 بچے پڑھ رہے ہیں۔ تو میرے پیارو، یہ ہم کو قیامت میں اللہ کیا کیا پوچھے گا؟ ہمارا تو ناشتہ اتنا زوردار ہے، ہمارے مسجدوں میں اے سی لگا ہوا ہے، ہمارے گھروں میں اے سی ہے، ارے ہم کو گرمی لگتی ہے تو اے سی آن ہوتا ہے، ہم کو ٹھنڈ لگتی ہے تو بھاری سے بھاری کمبل ہمارے پاس آ جاتا ہے۔ کل قیامت میں اللہ پوچھے گا کہ تیرے سے 60 کلومیٹر دور میرے بندے ایسے تھے جن کو 2 وقت کی روٹی نہ ملتی تھی، جن کو صحیح پانی نہیں ملتا تھا، جن کو صحیح کھانا نہیں ملتا تھا، جن کو صحیح کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ نہیں ملتا تھا، تو میں اور آپ کیا جواب دیں گے میرے دوستو؟ اس
اس لیے آج سے ارادہ کرو بھائی، کیونکہ میں بہت تھکا ہوا ہوں. مفتی رحمت اللہ صاحب اور مولوی سلیم صاحب یہ تو اللہ نے ان کی محبت اور یہ آ گئے. باقی ہم نے ظہر عالیہ بیت میں پڑھی، عصر ہاسوٹ میں پڑھی، مغرب راندیر میں پڑھی اور عشاء یہاں پر آ کے پڑھائی. اب آپ سوچو نا ایک آدمی دوڑ کے کتنا دوڑے گا، لیکن اس وقت جو بات مجھے فائنل بات کرنا ہے وہ سب سنیں گے. نہیں بولو، ایک بات تو ہو گئی، کرنے دھرنے والا کون؟ نہیں ساتھ میں بولو نا، کرنے دھرنے والا کون؟ اور اللہ پر تو یقین ہونا ہی چاہیے. ارے بولو اللہ پر یقین. یہ دیکھو رات کے 9:25 ہوئے. کتنے ہوئے؟ رات کے ہوئے نا 9:25. کوئی اس کو دن بنا دے وے؟ ہم میں کوئی یہاں بیٹھا ہوئے کروڑ پتی ابجو پتی، اس کو دن بنا دے وے؟ بنا سکتا؟ حالانکہ روز رات دن رات دن رات دن دن رات دن رات روز، لیکن ہمارا اس میں کچھ بھی نہیں چلتا. دن آتا ہے تو ہاں دن ہے، رات آتی ہے تو رات ہے. اسی لیے اللہ کہتے میرا بندہ دور کائے کو جاتا. اللہ کہتا ہو میرے بندے بندیوں دور کائے کو جاتے. رات کو دیکھ لے، دن کو دیکھ لے، دن کا اجالا دیکھ لے، رات کا اندھیرا دیکھ لے، اس میں بھی تجھے خدا کی خدائی نظر آئے گی. اسی کو اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے دن کے اندر اجالا لانے والا کون؟ بولو اللہ. رات میں اندھیرا لانے والا کون؟ اللہ. اندھیرا جائے اجالا آئے، اجالا جائے اندھیرا آئے، یہ سارا پریورتن کرنے والا کون ہے؟ جس میں ہمارا کچھ چلتا ہے؟ نہیں چلتا. اس لیے ایک اللہ پر بھروسہ کریں گے. بولو انشاءاللہ. ایک دوسری بات بتاؤں، یہ قرآن جو ہے نا، یہ حافظ زید ماشاءاللہ کتنا معصوم بچہ قرآن پاک کا حافظ ہو رہا ہے. سبحان اللہ، اتنا پیارا. لیکن یہ قرآن اتنا پیارا کلام ہے. آپ کو معلوم ہے ایک قبیلہ ہے، نام سننا، قبیلہ بنو تیم ہے نا. ٹائم ہے نا آپ کے پاس؟ بولو نا، میں بولوں نا. ایک قبیلہ ہے، بولو قبیلہ بنو. آپ نے کھانا کھا لیا؟ ہاں یا نا؟ ذرا برابر بولو نا. میں نہیں کھایا ہوں، میں نہیں کھایا ہوں. اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ سے زیادہ ٹینشن تو میرے کو ہونا چاہیے. یہ ہمارے دونوں مفتی صاحب جو مہمان آنے کرام ہیں، انہوں نے بھی کھانا نہیں کھایا ہے ابھی تک. ہمارے اسلم بھائی تیرے کو ضرورت ہے کھانے کی؟ اس کی باڈی تو دیکھو. اور میں نے اس کو بھی آج پوچھا کتنا کلو؟ 120. الحمدللہ 120 کلو کا ہو گیا نے. پھر اللہ، اور پھر مجھے کیا کہتا ہے، چونکہ میرے ہاتھ پر بیعت ہے تو جب بھی میں کہتا ہوں اسلم بھائی یہ کیا ہے، بس حضرت آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، میں یہ دعا کرتا ہوں. خیر میرے پیاروں، ایک قبیلہ گزرا. بولو قبیلہ بنو تیم. میں آپ کو 2-3 ایسے چھوٹے چھوٹے باتیں بتاتا ہوں، پھر ہم نتیجے پر آئیں گے. بھائی ناراض تو نہیں نا آپ لوگ میرے سے؟ نہیں کائے کو ناراض ہو گے؟ میں کچھ بولا ایسا؟ بولوں گا بھی نہیں، بولوں گا. اب نہیں بولوں گا تو میرے کو رات کو نیند نہیں آئے گی، اس لیے بولوں گا میں ایسا. لیکن میں ایک بات بتاؤں، ایک قبیلہ، بولو کون سا قبیلہ؟ بنو تیم. ساتھ میں بولو قبیلہ بنو تیم. وہاں کے بڑے بڑے لوگ، کاروباری، بزنس، تجارت والے، وہ اصل میں مدینے سے تھوڑا دور گاؤں میں رہتے تھے. اب ان کو مدینے آنا تھا، مدینے آ کے تجارت کرنا تھا، بزنس کرنا تھا، کاروبار کرنا تھا، مدینے کے کھجوروں کے باغات کے بارے میں دیکھنا تھا، یعنی اکانومی دیکھنا تھا. اب وہ سب قبیلہ بنو تیم والے. اچھا ان کے سردار بھی مدینہ شہر میں آ رہے ہیں. ان کے سردار کا نام ہے قیس. بولو کیا نام؟ پورا نام ہے قیس بن عاصم. آپ صرف اتنا یاد رکھے قیس ان کا نام. وہ سردار کے ساتھ وہ سب آئے. اب ان کو جو بھی مدینہ میں کاروبار کے بارے میں، بزنس کے بارے میں، زمین کے بارے میں، اسٹیٹ کے بارے میں، جو بھی اکانومی کے بارے میں یا مدینے کے باغات کے بارے میں جو بھی باتیں کرنی تھی، وہ سب جگہ کرنے کے بعد انہوں نے پوچھا کہ یہاں بات کس سے کرنی پڑے گی؟ تو سب نے کہا سید الانبیاء محمد الرسول اللہ سے بات کرنی پڑے گی، کیونکہ امیر تو یہاں کے کون ہیں؟ بولو ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ سب آئے. آ کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں ہوئی. وہ جتنے آئے تھے نا قبیلہ بنو تیم والے، کوئی بھی اسلام قبول کیا ہوا نہیں تھا. سب وہی اپنے شرک میں، کفر میں، ضلالت میں، گمراہی میں پڑے تھے. اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور جو بھی بات کرنی تھی بات ہوگا. اچھا جب بات ہو گئی نا تو ان قبیلے کا سردار کون تھے؟ وہ عربی زبان بہت اچھی تھی ان کی، لینگویج پریکٹس
عربی زبان میں فصاحت بولو، بلاغت بولو، طلاقت بولو، سلاست بولو. وہ خود شاعر بھی تھے اور عربی زبان کے یوں کہو کہ ایک بہت بڑے پروفیسر تھے. وہ عربی کے سارے پلک جھپک برابر جانتے تھے. تو جان بوجھ کر، چونکہ وہ خود جانتے تھے کہ میں عربی بہت اچھا جانتا ہوں، تو انہوں نے کیا کہا، محمد، ہم بولیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تو ایمان نہیں لائے تھے. کہا محمد سنا آپ بھی بہت اچھی عربی بولتے ہیں. اور انہوں نے کہا میں بھی بہت اچھی عربی بولتا ہوں، میرے پاس بھی عربی زبان بہت زبردست ہے، اور میں نے سنا آپ کی عربی بھی بہت اچھی ہے، چلو آپس میں مقابلہ ہو جائے. چلو آپس میں مقابلہ. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے. مقابلے کا لفظ سنا اور ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے. کہا میرے پاس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو کہا آپ بھی تو کچھ کلام پیش کرتے ہو نا. ہمارے نبی نے کہا نا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، زبان میری ہوتی ہے، کلام تو اللہ کا ہوا کرتا ہے، میں تو صرف پڑھتا ہوں، باقی کلام کس کا ہے؟ اور اسی کو اللہ نے فرمایا، پڑھو نا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ یوحیٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے محبوب کہتے جاؤ، فرماتے جاؤ، بولتے جاؤ، زبان تمہاری ہوگی، کلام. تو ہمارے نبی نے روتے روتے کہا میرے کو کچھ نہیں آتا، زبان میری ہوتی، کلام. تو وہ جو قیس تھے نا، کہا ارے کوئی بات نہیں، جو بھی ہو آپ اپنا کلام پیش کرو، پھر میں اپنا کلام پیش کروں گا، پھر ہم دیکھیں گے کس کی عربی اوپر جاتی ہے. ہمارے نبی نے کہا ٹھیک ہے، میں کلام پیش کرتا ہوں. ہمارے نبی نے پڑھنا شروع کیا. آپ بھی میرے ساتھ میں پڑھو گے نا انشاءاللہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ہمارے نبی یہاں تک پڑھے اور پھر ہمارے نبی نے اپنا چہرے انور اٹھایا تو سامنے کون تھے، کیا نام؟ ان کے آنکھوں میں آنسو کی لڑیاں بہ رہی ہے اور کیا کہہ رہے ہیں معلوم؟ محمد عائد علیہ. ایک بار اور سنا دو، یہی سنا دو، عائد علیہ، ایک بار اور سنا دو. ہمارے نبی نے دوسری مرتبہ سنایا اور ہمارے نبی اسی طرح فبأي آلاء ربكما تكذبان پر پہنچے. دیکھا کہ اس کی داڑھی سے آنسو کے قطرے ٹپک رہے، ان کے ساتھیوں کے آنکھوں سے آنسو کے قطرے ٹپک رہے. تو ہمارے نبی نے فرمایا اب کیا کروں؟ کہا ایک آخری مرتبہ سنا دو، آپ کا احسان ہوگا. مجھے میرا کوئی کلام نہیں بتانا ہے کیونکہ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کلام انسان کا نہیں، یہ اوپر والے کا کلام ہے. ایک بار پھر مجھے سنا دو. ہمارے نبی نے پھر الرحمن سے شروع فرمایا اور اس آیت پر آئے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر آئے. اس سے پہلے کہ آیت ختم ہوتی، کیا نام ان کا؟ قیس نام. یوں ایسے آگے بڑھے، ہمارے نبی کو ہاتھ مبارک کو پکڑا، اپنے ہاتھ پر رکھا، کہا اللہ کے واسطے مجھے کلمہ پڑھا کر ایمان میں داخل کروا دو. جیسے یہ ایمان میں داخل ہوئے، ان کا قبیلے کے جو لوگ آئے تھے، سردار ایمان والے، یعنی وہ جنت میں جاوے، ہم جہنم میں جاوے. پورے مجمع میں آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ قرآن کی سورہ رحمان کی چند آیتیں پوری زندگی میں انقلاب لے کر آتی ہے. یہ تو میں نے آپ کو ایک بات بتائی. دوسری بات سنو، ایک اور صحابی ہے، صحابی تو بعد میں بنے، یہ مکہ کے رہنے والے. بولو کہاں کے رہنے والے؟ نام ہے جبیر. نام کیا؟ جبیر. دیکھو ایک تو زبیر ہوتا ہے زا سے، یہ وہ زا والا نہیں، یہ جبیر. پورا نام ہے جبیر بن مطعم. بولو کیا نام ہے؟ جبیر بن مطعم. ان کو یہ مکے میں تھے اور بہت
پیسہ پیسہ. جس کو آج کے زمانے میں کروڑ پتی ابجو پتی کہتے ہیں نا, یہ جبیر کے پاس بہت پیسہ. ان کو پتا چلا کہ بدر کے میدان میں 70 قیدی ہو گئے. بھائی اللہ نے مسلمانوں کو جیت دی نا, حالانکہ بدر میں مسلمان کتنے تھے؟ ارے بولو نا کتنے تھے؟ لیکن اللہ نے جیتا دیا. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اللہ فرماتے تم 313 تھے, بہت کم تھے, لیکن اللہ کہتے میں نے تمہیں جیت کے منزل پر پہنچایا, کیونکہ تم دکھنے میں 313 تھے مگر ہزاروں فرشتے آسمان سے اتر رہے تھے. بولو سبحان اللہ. خیر, تو یہ جبیر مکے میں رہنے والے, ان کو پتا چلا کہ بہت سارے ہمارے مکے والوں کو مدینے میں قیدی بنایا گیا ہے. تو ان کو کسی نے کہا کہ تمہارے پاس پیسہ ہے نا, دینار ہے, درہم ہے, ہاں تم کو اوپر والے نے بہت دیا ہے, جاؤ مدینہ جاؤ اور پیسے دے کے اپنے سب ساتھیوں کو یہاں لے کر آؤ, کیونکہ عورتیں بیوہ ہو گئی ہے, بچے یتیم ہو گئے ہیں. تو یہ جبیر بھی کھڑے ہوئے اور اپنے کئی اونٹوں کو تیار کیا اور اونٹوں کے اوپر اپنا سارا مال لادا. کہا جاتا ہوں مدینہ جاتا ہوں, محمد کے پاس جاتا ہوں, جتنا پیسہ مانگیں گے دے دوں گا, لیکن مکے کے سب لوگوں کو لے کر واپس آؤں گا, جو قیدی بنے ہیں سب کو لے کر واپس آؤں گا. نام کیا تھا ان کا؟ جبیر. بولو نام کیا تھا؟ جبیر. تو یہ گئے, مدینہ پہنچے. وہ کوئی ایسا تو نہیں تھا ہماری طرح, کوئی فلائٹ تو نہیں اڑتا تھا, کوئی گاڑیاں تو نہیں دوڑتی تھی. اونٹوں پہ جانا, 600 کلومیٹر کا سفر کرنا. مکہ سے چلے 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 جب مدینہ پہنچ گئے اور بالکل اسی میں تھے کہ بس محمد کے سامنے سارے اونٹوں کو لا کر رکھ دوں گا, کہوں گا لے لو, درہم لے لو, دینار لے لو, کپڑے لے لو, برتن لے لو, پیسہ لے لو, مگر ہمارے مکہ کے جو 70 آدمیوں کو پکڑا ہے ان کو چھوڑ دو. لیکن یہ جب پہنچے اتفاق سے مغرب کا وقت تھا. بولو کون سا وقت تھا؟ اور مغرب کی نماز ہو رہی تھی. اور نماز کون پڑھا رہے تھے؟ بولو نا, آقا محمد الرسول اللہ. تو یہ ان کو کہا بھی کہ وہ اندر نماز پڑھا رہے, سارے صحابہ پڑھ رہے ہیں, آپ یہاں مسجد میں کھڑے ہو جائیں. ہم اندر نہیں آئیں گے, ہم مسجد میں تو باہر کھڑے رہے. لیکن اللہ کو آواز پہنچانی ہو تو کون روک سکتا؟ اس وقت ہمارے نبی کیا پڑھ رہے تھے؟ جو حافظ ہوں گے میرے ساتھ میں پڑھیں گے. مغرب کی نماز پہلی رکعت, سورہ فاتحہ کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا. وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ. پڑھتے پڑھتے ہمارے نبی اس آیت پر پہنچے. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض. بس ہمارے نبی یہاں مغرب کی پہلی رکعت پڑھا ہے, دوسری رکعت پڑھا ہے. وہ جبیر بار آنکھوں میں آنسو بہ رہے. اور جب ہمارے نبی نے سلام پھیرا تو کہتے, کسی کو کہتے نماز مکمل ہو گئی, نماز مکمل ہو. کہا نماز مکمل ہو گئی. کہا مجھے اندر لے جاؤ, میرا کلیجہ پھٹ جائے گا, میرا دل پھٹ جائے گا. اللہ کی قسم ما ھذا قول البشر, یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا, یہ صرف کلام ہے تو اللہ جل جلالہ کا کلام ہے. اندر آئے اور ایسے دوڑتے دوڑتے آئے. ابھی تو ہمارے نبی نے سلام پھیرا تھا, آ کے یوں بیٹھ گئے کہ ان کے گھٹنے ہمارے نبی کے گھٹنے مبارک سے لگے اور کہا محمد میں کچھ نہیں دینے آیا, میں باہر اونٹوں کو لے کر آیا ہوں, لیکن مجھے اونٹوں کے بارے میں بات نہیں کرنا, مجھے قیدیوں کے بارے میں بات نہیں کرنا, مجھے سونا چاندی کے بارے میں بات نہیں کرنا. میری سانس چل رہی ہے, اس سے پہلے کہ میری سانس رکے مجھے کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کر دیجئے. اس کے بعد میں پھر وہ بہت بڑے صحابی بنے. بخاری شریف میں کتنی روایت کے وہ راوی ہے, حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہ قرآن کا اثر, سورہ رحمان کا اثر قبیلہ بنو تیم پر, سورہ طور کا اثر حضرت. اور ایک بات بتا کر پھر میں پوائنٹ پر آتا ہوں. یہ ایک بادشاہ گزرے, حضرت نجاشی. بولو کون حضرت؟ ان کو جب پتا چلا کہ ہمارے نبی ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو انہوں نے 70 آدمیوں کو بھیجا حبشہ سے. حبشہ یعنی ایتھوپیا. وہاں سے کتنے آدمیوں کو بھیجا؟ 70. گجراتی میں 70, اردو میں 70. 70 کو بھیجا کہ جاؤ مدینہ جاؤ اور دیکھو کہ محمد الرسول اللہ ان کا کیا کلام کیا ہے, وہ جا کر دیکھو.
وہ حبشہ سے یعنی ایتھوپیا سے سفر کر کے جب وہ لوگ مدینہ پہنچے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ ہم حبشہ سے آئے ہیں اور ہم کو بادشاہ نجاشی آپ کے پاس بھیجے ہیں اور ہم 70 کو صرف اس لیے بھیجا ہے کہ آپ کا کلام سنیں کہ آپ کا کلام کیا ہے، آپ کیا بولنا چاہتے ہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ پورا مجمع پڑھے گا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک میں آنسو آئے اور ہمارے نبی نے پڑھنا شروع کیا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون۔ کچھ آیتیں ہمارے نبی نے پڑھی، یہ 70 کے 70 اتنا روئے کہ ان کے رونے کا ذکر بھی قرآن نے کیا ہے۔ 7ویں پارے کی پہلی آیت پڑھو، ان کے رونے کا ذکر ہے۔ کون سی؟ 7ویں پارے کی کون سی آیت؟ پہلی آیت کون سی آیت؟ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ فرماتے یہ حبشہ سے آنے والے 70 کو دیکھے، اللہ فرماتے یہ قرآن سن رہے ہیں، ان کی آنکھیں بہہ رہی ہے اس لیے کہ ان کو پتا چل گیا حق آ گیا اور باطل ختم ہو گیا، اور یہ رو رو کر کہتے ہیں اے اللہ ایمان میں داخل فرما دے اور ہمارے ایمان کو لکھ دے تاکہ موت سے پہلے کوئی ہمارے کلمے کو چھین نہ لے۔ ان کا رونا بھی اللہ نے ذکر کیا۔ تو میرے پیاروں، میں نے 3 واقعے سنائے۔ سورہ رحمان کو سن کر قبیلہ تیم کے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، سورہ طور کو سن کر حضرت جبیر ابن مطعم اسلام کے حلقے میں داخل ہو رہے ہیں۔ ارے حبشہ سے آنے والے 70 لوگ سورہ یاسین کی چند آیتوں کو سن کر وہ روتے ہیں کہ ان کے رونے کو بھی اللہ بیان کرتے ہیں۔ تو قرآن کا اثر غیروں پر ہوتا ہے، ہم نالائکوں پہ کائے کو نہیں ہوتا ہے؟ بیٹے ہم پہ قرآن کا اثر ہوا؟ نہیں، ہم پہ قرآن کا اثر ہوا۔ مفتی رحمت اللہ اور مولانا سلیم صاحب، میں قسم کھاؤں تو غلط نہیں ہوگا، یہاں کچھ ایسے بھی بیٹھے صبح سے لے کر اب تک قرآن کو اٹھایا ہی نہیں ہے، بیٹھے یہاں پہ یہی مجمع میں بیٹھے، بھلے مجمع کم ہے اور مجھے معلوم ہے کہ چھٹیوں کے اعتبار سے مجمع کم ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اس مجمع میں ایسے غدار، ایسے دھوکے باز، اور جہاں جہاں میری آواز پہنچتی ہوگی ایسے غداروں کے کانوں میں آواز جاتی ہوگی، صبح سے لے کر اب تک قرآن پڑھا نہیں، پڑھایا نہیں، سمجھا نہیں، سمجھایا نہیں، بلکہ یہاں بہت سارے بیٹھے ہوں گے انہوں نے قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگایا ہوگا، ہاتھ چھوا بھی نہیں ہوگا، بلکہ چھونا بھی چھوڑو انہوں نے محبت سے قرآن کو دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ ہم کو اس کی فکر ہوتی ہے، وہ کون سا ایپیسوڈ مولانا یہاں صورت میں لوگ ننگے ہو گئے اس کے لیے، وہ ارتگل وہ سب معلوم ہے، وہ ایپیسوڈ میں کیا ہوا، سیریل میں کیا ہوا، 2020 میں کیا ہوا، انڈیا پاکستان کا کیا ہوا، کم بختو ہم کو یہ معلوم ہے، میں بھی نالائق، ہم کو یہ معلوم ہے۔ تو قرآن کون اٹھائے گا؟ قرآن کون پڑھے گا؟ قرآن کون دیکھے گا؟ اللہ کی قسم ہم لوگوں کے گھر میں سے نکلنے کی سٹائل کیا معلوم، یوں بال وال بنایا، یوں ذرا اپ ٹو ڈیٹ یوں ہوا، اس کے بعد میں کچھ پرفیوم چھاٹا، تھوڑا کم بخت نہاتا نہیں، پرفیوم پھٹاپٹ چھاٹتا، اور اس کے بعد میں پھر اپنا موبائل لیا، اور اگر موبائل بھول گیا نا، ارے کم سے کم میرے کو موبائل لینا تو یاد دلا، میں موبائل لیا، اور پھر گھر میں ٹی وی چلتا ہوا، کیا ہوا اسکور کیا ہوا، کیوں تیرے باپ کا کیا گیا، اچھا اسکور دیکھا اور باہر چلا۔ بتاؤ یہ ہماری زندگی ہے۔ کوئی ایسا اللہ کا ولی ہمارے درمیان میں ہے، میں بڑے بوڑھوں سے بات نہیں کرتا، جوانوں سے بات کرتا ہوں، جو اپنی بیوی کو یا شادی نہ ہوئی ہو تو اپنے گھر میں ماں کو یا بہن کو اتنا کہے میرا وضو ہے، ذرا میرے کو قرآن دے دو نا، میں جا رہا ہوں کام پر جا رہا ہوں، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں قرآن پڑھوں، خالی میرے کو قرآن دے دو نا۔ وہ لوگوں نے قرآن ہاتھ میں دیا، اس نے قرآن کو ہاتھ میں رکھا اور کہا اللہ تیرا کلام ہے، اللہ بہت مبارک کلام ہے، اللہ اس میں نبی کی قربانیاں ہیں،
ارے نبی کی بیٹی فاطمہ کے آنسو چھپے ہیں، یہ کہہ کر قرآن کو چوم لیا اور اس کے بعد واپس رکھ دیا. قسم اللہ کی، قدم بڑھاتا جائے گا، ہر قدم پر اللہ گناہ معاف کرتا چلا جائے گا. اور جب دکان میں جائے گا اللہ کہے گا یہ تیری نہیں ہے، اب یہ برکتیں میں دکان میں اتارنے والا ہوں. ایسا کوئی کر رہا ہم میں سے؟ ہاں، ہم کو تو موبائل سے بہت محبت، اتنی محبت ہے کہ رات کو بیوی بازو میں نہ ہو وہ چلے گا، بیوی قریب میں نہ ہو وہ چلے گا، لیکن موبائل چارج ہونا چاہیے. رات کو 2 بجے 2:30 بجے یوں موبائل کو چارج میں ڈالے گا اور پھر یوں آنکھوں کو ملے گا. کتنا بجا؟ 2 بج گیا. اب کم بخت جب تو رات کو 2-2:30 بجے سوئے گا تو فجر کی نماز کون آ کے پڑھے گا؟ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ زنا ہو رہا ہے موبائل میں، چوری موبائل میں، سودی کاروبار موبائل میں، ویاج کا کاروبار موبائل میں، جھوٹ بولنا موبائل میں، بلیک میل کرنا موبائل میں، تہمتیں لگانا موبائل میں. ارے میرے پیارو، ہمارے صورت میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں، آج کے زمانے میں جتنے گھر میں طلاقیں ہوتی ہیں، ڈیورس ہوتا ہے، اس کی وجہ بھی موبائل ہے. کیا منع کیا رکھا ہے؟ نہیں مطلب قرآن وہ زمانے میں غیروں پہ اثر کرتا تھا، وہ ایمان میں داخل ہوتے تھے. آج ہمارے گھر میں 4 قرآن رکھے اور ہم ایمان سے باہر نکلنے کی باتیں کر رہے ہیں. ہمارے جوانوں کو دیکھو، یہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا نا ویسے ہمارے جوان کے سٹائل بھی بدلتی ہے. پہلے زمانے میں ایسا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم چھوٹے تھے نا تو وہ سٹائل تھی بیل بوٹم. بیل بوٹم سمجھتے ہو؟ یعنی پینٹ پہننے کا ایسی چوڑی چوڑی، تو جس کو دیکھو وہ چوڑی پینٹ پہن کے جا رہا ہے. پھر آ گیا نہیں ایک دم بالکل نیرو ہونا چاہیے، تو پھر نیرو پینٹ پر آ گیا. اور ابھی کا زمانہ اتنا پھیکا ہوا ہے کہ پھٹی ہوئی پینٹ پہننا یہ سٹائل ہے. میں نے ایک کو دیکھا مولانا، یہ پورا گھٹنا دکھتا تھا اس کا، تو میں سمجھا کہ کچھ گر گیا ہوگا تو پھٹ گیا. اب رات کو 2 بجے دکھے تو کیا بولے؟ میں نے کہا بیٹا کیا ہوا، کچھ مار لگی؟ کہتا نا آئی ایم اوکے. قاری صاحب ایسا کائے کو پوچھتے ہو؟ میں نے کہا ایکسیڈنٹ ہوا بیٹا. اب میرے کو بھی اندر سے تو معلوم تھا کہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوا ہے. میں نے کہا ایکسیڈنٹ ہوا بیٹا؟ کیوں ایسا؟ میں نے کہا وہ پھٹی ہوئی، کیونکہ تیرا باپ تو بہت امیر ہے، تو ایسی پھٹی ہوئی پتلون. تو کہتا ہے مولانا تم ملا لوگ کو نہیں معلوم، یہ سٹائل ہے. میں نے کہا پھٹا ہوا پہننا سٹائل ہے؟ پھٹا ہوا کپڑا پہننا یہ سٹائل ہے؟ میں نے کہا کہیں کسی کی اتری ہوئی پہنا ہے؟ تو کہتا نا کل ہی خریدا، 7,000 کی خریدا ہوں. میرا دماغ گیا. میں نے کہا 7,000 میں تو نے پھٹی ہوئی پتلون پہنا تو یہ کہاں سے سیکھا؟ کہاں سے؟ کہا مولانا تم کو تھوڑی معلوم ہوئے، تم تھیٹر میں تھوڑی جاتے ہو. یہ لاک ڈاؤن سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. مجھے کہتا کہ تم تھیٹروں میں تھوڑی جاتے ہو. وہ کوئی ہیرو کا نام لیا بھول گیا. کہا وہ ناچا ہے، ایسی پھٹی ہوئی پتلون پہن کے ناچا ہے تو سارے جوانوں نے بھی وہ پہننا شروع کر دیا. بھائی اس نے پہنا تو سارے جوانوں نے پہنا. میں نے کہا ادھر اچھا ہوا وہ پہنا، ورنہ تو دکان کھلی کی کھلی رہتی. بھائی کیا یعنی میرے کو بتاؤ یہ کون سی عقل مندی ہے پیارو؟ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کرتا ہوں، یہ ہمارے پاس کلمہ ہے، ہمارے پاس آخری نبی ہے، ہمارے پاس قرآن ہے. اللہ کی قسم قرآن سے بڑھ کے کوئی دولت نہیں ہے. اگر یہ بچہ چھوٹا سا معصوم زید اگر یہ حافظ بن سکتا ہے، ہمارے جوان کیوں نہیں بن سکتے؟ ہمارے بڑے کیوں نہیں بن سکتے؟ ہمارے گھروں سے قرآن کیوں اٹھ رہا ہے؟ ہمارے گھروں سے حدیث کی دولت کیوں اٹھ رہی ہے؟ ارے مولانا یہ میں آپ کو کہوں گا، یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے نا، میں یہ قسم کھاؤں تو غلط نہیں ہوگا، ہم سب کے پاس موبائل ہے، لیکن سوال ہے کہ کیا سب کے جیب میں مسواک ہے؟ موبائل سب کے پاس ہے، مسواک؟ اچھا مسواک کے بارے میں کوئی اختلاف ہے؟ کوئی عالم نے منع کیا؟ کوئی امام نے منع کیا؟ کسی نے کہا کہ نہیں مسواک نہیں رکھنے کا کہا؟ بلکہ علامہ شامی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، کہاں علامہ شامی لکھتے ہیں ارے مسواک کر لے، مسواک کر لے، مسواک رکھ لے، اس کا کم سے کم فائدہ ہے مطہرۃ للفم یا مطہرۃ للفم، تیرا منہ میں سے بدبو ختم ہو جائے گی. ارے تیرے مسوڑے مضبوط ہو جائیں گے، تیرے دانت مضبوط ہو جائیں گے، ڈائبٹیز میں تیرے مسوڑے کمزور ہوتے ہوں گے وہ مضبوط ہو جائیں گے. اور چلو منہ پاک ہوئے نہ ہوئے، تذکیر الشہادتین عند الموت، مسواک کرے گا اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کر دے گا.
اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل وضوء او عند کل صلاۃ. ہمارے نبی فرماتے میری امت پر بھاری نہ ہوتا میں مسواک کو فرض کرتا ہر وضو سے پہلے، ہر نماز سے پہلے. اس لیے میرے پیارو آج اس بچے کو دیکھ کر تو عبرت حاصل کرو کہ ہم بھی بنیں گے حافظ انشاءاللہ. اپنے بچوں کو بنائیں گے، بولو انشاءاللہ. اپنے پوتوں کو بنائیں گے انشاءاللہ. حافظ بنانا بھائی، بننا بہت مشکل کام ہے. یہ تو یہ بچے کو بھی معلوم ہوگا، ہم لوگ بھی حافظ بنے. حافظ بننا مشکل کام ہے، وہ تو اللہ نے آسان کیا. باقی اتنی بڑی کتاب کسی سینے میں آ ہی نہیں سکتی. وہ تو اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ نے کہا میں نے قرآن کو آسان کر دیا. باقی اتنی بھاری بھرکم کتاب سینے میں آئے، وہ بھی معصوم بچے کے سینے میں آئے، یہ نہیں ہو سکتا میرے پیارو. یہ اللہ کا کرم ہے. اور حافظ بننا مشکل ہے، میرے کو بھی معلوم ہے مشکل ہے، کیونکہ میں بھی حافظ بنا ہوں. ہاں مفتی سلیم صاحب بھی بنے، مولانا رحمت اللہ. یہ بچہ بھی اس کا تو بالکل تازہ تازہ ہوگا. ہاں ایسے حافظ نہیں بنتے. مولانا کا دماغ بہت گرم ہوتا ہے. ہاں کبھی کبھی تو مولانا بیوی کا غصہ بھی پھڑاڑ اتار دیتا ہے باہر. حافظ بننا کوئی آسان کام نہیں ہے. لیکن میں آپ کو آج شکل بتاتا ہوں. بنیں گے، حافظ بنیں گے انشاءاللہ. جیسے کہا نا کہ ہم کو لگتا ہے کہ پورا قرآن بائی ہارٹ نہیں ہوگا. میری عمر ہو گئی بھائی، میں 65 سال کا بوڑھا آدمی، اب میں کیسے قرآن پاک کو یاد کروں گا؟ اگر کسی کو یہ ہوتا ہے بھائی روزانہ تھوڑا تھوڑا یاد کر لے نا، تھوڑا تھوڑا کہیں سے یاد کر لے، انشاءاللہ جب قبر سے اٹھے گا، جہاں حافظوں کی جماعت ہوگی وہاں اللہ تجھے بھی کھڑا کر دے گا. نیت پر فیصلہ ہوتا ہے. بولو کس پر فیصلہ ہوتا ہے؟ اور دوسرا کام کیا کرو، ارے خود حافظ نہیں بن سکتا، اپنے بیٹے کو بنا لے، اپنے نواسے کو بنا لے، اپنے پوتے کو بنا لے. ارے چلو نواسا بھی بات نہیں مانتا، بیٹا بھی بات نہیں مانتا، پوتا بھی بات نہیں مانتا، سب دنیا کی سٹائل میں بھٹکے ہوئے ہیں. ارے کوئی مدرسے میں جا، وہاں جا کر محتمم صاحب کو بول ایک بچہ میرے نام کر دو، جس کا کھانا بھی میرے ذمے، پینا بھی میرے ذمے، بس وہ پورا حافظ بنے گا، وہاں تک میرے ذمے. قیامت میں اللہ کہے گا تیرا بیٹا حافظ نہیں تھا، مگر جس کو تو نے حافظ بنایا آج اس کو تیرا بیٹا بنا کر، ایک حافظ کا باپ بنا کر میں تجھے جنت میں داخل کر دیتا ہوں. تو بہت آسان ہے میرے پیارو. کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ. اور کتنے لوگوں سب کو میں کہتا ہوں قرآن صحیح کرو میرے پیارو. آج موبائل ہمارا بگڑ جاوے نا، یعنی وہ کچھ لائٹ نہیں دیتا ہے یا نہیں چلتا ہے. جیسے وہ ہمارے دیکھو منا بھائی بیٹھا ہے، کل اس کا موبائل بگڑا تھا، میں نے دیکھا اس کا چہرہ ہی بگڑ گیا. صحیح میں تو سب کو دیکھتا رہتا ہوں، اتنا پریشان. تو دیکھ نا. پھر دیکھا کہ وہ سامنے والا کچھ ادھر تو دیکھ نا. ارے بھائی کیا ہے، موبائل بگڑ گیا، اس کا فنکشن خراب ہو گیا تو ہم کو ٹینشن آ گیا. اور معاف کرنا یہاں مجمع میں ایسے بیٹھے ہوں گے جس کی سورہ فاتحہ اب تک صحیح نہیں ہوئی، ٹینشن نہیں آیا؟ اب تک غسل کرنے کا مسنون طریقہ نہیں معلوم، ٹینشن نہیں آیا؟ ہم کو نماز میں سجدہ سہو کب واجب ہوتا نہیں معلوم، ٹینشن نہیں آیا؟ ہم کو مسجد میں آنا کیسا اور جانا کیسا اور مسجد میں اعتکاف کی نیت کیسے کرنا وہ نہیں آیا تو ٹینشن نہیں آیا؟ معاف کرنا میرے پیارو، بڑی بڑی عمر کے ہو گئے، سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہوئی ہے. کل قیامت میں اللہ کو کیا میں اور آپ جواب دیں گے بھائی؟ میں اپنی بات بھی کر رہا ہوں، ہم کیا جواب دیں گے بھائی اللہ کو؟ اس لیے خیر میں لمبی بات نہیں کرتا کیونکہ ابھی قرآن پاک کا ختم ہونے والا ہے، دعائیں قبول ہونے والی ہے. ایک بات ضرور کہوں گا، ہاں آخری بات کر دوں، آخری بات کر دوں. ارے ہاں یا نہ، یہ تو کیا بولتے وہی نہیں سمجھ میں آتا. کر دوں آخری بات اسلم بھائی، کر دوں آخری بات، لیکن بہت پتے والی بات. ہم نبی سے محبت نہیں کرتے ہیں. بولو ہم نبی سے محبت جیسی کرنی ہے ویسی کرتے، لیکن نبی ہم سے محبت کرتے تھے کہ نہیں؟ ایک آخری بات سن لو پھر یہاں سے چلے اور قرآن پاک کا ختم کرے، دعا کرے اللہ کے سامنے. کریں گے انشاءاللہ. ہاں اور یہ میں پھر ایک مرتبہ کہوں گا بھائی، بڑا مجمع ہوتا تو اچھا، یعنی یہ مجمع میں بہت سے سب داڑھی والوں کو دیکھ رہا ہوں، بزرگوں کو دیکھ رہا ہوں. میرے کو ایسا مجمع نہیں اچھا لگتا، میرے کو تو جوان چاہیے. کریم مل جاوے. جیسا میں نے کہا نا کہ جیسی سٹائل ویسا آدمی. پہلے بیل باٹم کی سٹائل تو ویسا ناچا، پھر نیرو تو ویسا ناچا، پھر جینس پھٹی ہوئی تو وہ معلوم ہے ابھی آج کل یونس بال کی سٹائل کیسی ہے؟
دیکھا آپ نے بال دیکھے ہمارے بچوں کے؟ دیکھے بال؟ یہ ادھر یہ علاقہ غریب، یہ علاقہ یتیم، پیچھے کا علاقہ زکات کا مستحق، یوں امبوڑے کی طرح بال بنایا ہے، گھومے جا. اور پھر کیا کرے گا معلوم؟ جب باہر چار رستے پر آئے گا تو یوں کرے گا، یوں. ارے بھائی ہے ہی کتنے کہ تو ادھر ادھر کر رہا بھائی. معلوم ہے ایک زمانہ کیا تھا معلوم؟ یہ زمانے سے پہلا والا زمانہ وہ بھی ہم نے دیکھا. وہ معلوم نہیں کیا ہوا، کچھ ہیرو لوگ کرتے تو ہمارے والے بھی ہیرو بن جاتے. وہ کیا کرتے تھے معلوم؟ بال بڑے رکھتے تھے اور چوٹی بناتے تھے. ہاں دیکھا آپ نے؟ دیکھا ہمارے یہاں بہت دیکھا میں نے، بمبئی میں بھی بہت دیکھا، یوں ایسا چوٹی بناتے تھے. وہ معلوم ہے ایک مرتبہ ایک لڑکا ہوگا جوان بیٹا 20-22 سال کا ہو گیا، بڑے بڑے بال، اور وہ پیچھے کیا بناوے؟ امبوڑا بناوے. چوٹی اس نے میرے کو یاد دلایا، چوٹی نہیں وہ امبوڑا بناوے. اس کو مہارت ہے تو وہ ایسے بڑے بڑے بال اور ویسا امبوڑا بناوے. ہاں تو کیا ہوا معلوم ہے؟ ایک دن اس کے باپ نے دیکھا، باپ نے کہا بیٹا بال کٹوا دے. تو بیٹے نے کہا نہیں ابا، میرے کو ایسا ہی اچھا لگتا ہے، ہپی بال اور پیچھے امبوڑا میرے کو اچھا لگتا ہے. باپ نے کچھ نہیں بولا. دوسرے دن پھر باپ نے دیکھا، باپ نے کہا بیٹا کل تجھے کہا تھا نا بال کٹا دے. تو کہا ابا میرا معاملہ ہے، میں بڑا ہو گیا ہوں، 20-22 سال کا ہو گیا ہوں، میرے بال ہے، آپ کو کائے کو دکھتا؟ بڑے بال ہے، میں نے امبوڑا بنایا، اس میں کیا ہو گیا؟ تیسرے دن باپ نے پھر بولا، کہا نالائق کمبخت، تجھے کہتا ہوں 2 دن سے کہتا ہوں بال کٹوا دے، بال نہیں کٹواتا. کہا ابا نہیں کٹواؤں گا. آپ کو کیا ہوتا؟ ابا نے کہا ہوتا ہے، بہن کو دیکھنے آتے تیرے کو دیکھ کے چلے جاتے. ہاں ہنس لو. توا گرم ہو گیا، اب آیا روٹی پکانے. میرے کو روٹی پکانا ہوتا تو ایسا ہی کام کرتا ہوں. اب سب لوگ ایک دم غور سے سننا کہ ہمارے نبی ہم سے کتنی محبت کرتے تھے، اور ہم نے اس نبی بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ کیا. آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم کو پوچھ رہے. بھائی سننا، آنکھوں میں آنسو کے سوا کچھ نہیں. اللہ تعالی حضرت ابراہیم کو پوچھ رہے، ابراہیم اپنی قوم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ابراہیم اپنی قوم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ میری قوم تیرے حوالے، جو میری مانے ٹھیک ہے وہ میرا ہے، اور اللہ جو میری نافرمانی کرے وہ تیرے حوالے، تو معاف کر رحم کر، وہ تیری مرضی کی بات ہے. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ڈیوائیڈ کر دیا، ماننے والے الگ اور بولو نہ ماننے والے. یہ قرآن میں لکھا، حضرت ابراہیم نے فرمایا فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ تیری مرضی جو نہ مانے، باقی جو مانے وہ میرے ہیں. اچھا اللہ نے یہی سوال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پوچھا، عیسیٰ تمہاری امت کے بارے میں کیا کہنا؟ اللہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا جو نہیں مانتے اللہ عذاب دے پکڑ ان کو، کیونکہ وہ تیرے بندے، تو نہیں پیدا کیا ہے. اللہ نہیں مانتے تو عذاب دے، ہاں باقی تو معاف کر لے وے. تو بہت حکمت والا ہے، تو زیادہ جانتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. اللہ اگر تو عذاب دے تیرے بندے ہیں، اور تو معاف کرے تو تیرا. مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کس پر چھوڑ دیا؟ اللہ پر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کس پر چھوڑ دیا؟ ہمارے نبی رو رہے، سننا بہت پتے کی بات، رو رہے، اور رات کے تنہائی میں آنکھوں سے آنسو اور سینے سے آہیں نکل رہی، رب امتی، اے میرا رب میری امت کا کیا ہوگا، اے میرا رب میری امت کا کیا ہوگا. حضرت جبرائیل آئے، اللہ بھیجے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، حالانکہ اللہ کو سب معلوم ہے. حضرت جبرائیل آ کر کہتے اللہ پوچھ رہے کیا ہوا؟ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کو تو معلوم ہے میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا. حضرت جبرائیل گئے اور جا کر کہا اللہ وہ امت کے بارے میں کہہ رہے. اللہ نے کہا جاؤ جا کر کہہ دو انا سنرضیک فی امتک ولا نسؤک، جاؤ میرے محبوب کو کہہ دو تیری امت کے بارے میں تجھے راضی کروں گا، تجھے کبھی ناراض نہیں کروں گا. لیکن بھائی اور کوئی نبی ہوتے نا ٹھیک ہے اللہ راضی کریں گے، رو رہے نہیں. اللہ کو کہو ابھی بتاوے کتنا راضی کریں گے. راضی تو کریں گے لیکن کتنا راضی کریں گے. فوراً جبرائیل گئے اور آئے، کہا اللہ نے فرمایا تمہاری امت میں 70,000 70,000 بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے.
اور ایسے جنت میں جائیں گے کہ ان کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا. يدخلون الجنة بغیر حساب ولا عقاب يتلالون كتلالؤ القمر ليلة البدر او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے فرمایا جاؤ میرے محبوب مصطفیٰ 70,000 بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے اور ان کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا. ہمارے نبی کو یہ مل گئی بات، تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر رونے لگے اللہ میری امت کا کیا ہوگا. تو اللہ نے کہا 70,000 کا کہہ دیا نا، کہا اللہ باقی کا کیا ہوگا. یہ نہیں کہا کہ اللہ باقی تیرے حوالے، کہا اللہ باقی کا کیا ہوگا. تو اللہ نے پھر حضرت جبرائیل کو بھیجا، کہا جاؤ میرے مصطفیٰ کو کہہ دو وہ 70,000 جائیں گے نا، ہر ہزار کے ساتھ اور 70,000 کو جنت میں بھیجوں گا. یعنی وہ 70,000 تو جائیں گے، ہر 1000 کے ساتھ 70,000 کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیجوں گا. حضرت جبرائیل یہ کہہ کر گئے اور ہمارے نبی نے فرمایا اللہ باقی کا کیا ہوگا. پھر حضرت جبرائیل آئے، کہا وہ 70,000 جائیں گے، ہر 1000 کے ساتھ 70,000 کو بھیجوں گا. اب میرے محبوب مایوس مت ہونا، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 کو بھیجوں گا. کیلکولیٹر فیل ہو جاوے، کیلکولیٹر فیل ہو جاوے، پہلے 70,000 پھر ہر 1000 کے ساتھ 70,000 پھر ہر ایک کے ساتھ 70,000، کیلکولیٹر فیل ہو جاوے. لیکن ہمارے نبی پھر روتے تو اللہ آیت اتارتے. بولو سبحان اللہ. کون سی آیت آپ سب پڑھیں گے میرے ساتھ میں؟ اس وقت اللہ آیت کریمہ اتارتے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اللہ آیت کریمہ اتارتے جس میں کہتے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ. علماء جانتے ہیں لام تاکید کے لیے، یعنی اللہ کہتے ہیں میں تجھے دوں گا، میں تجھے عطا کروں گا، میں تجھے عطا کروں گا. لیکن اللہ کتنا عطا کرے گا؟ اللہ نے یہ نہیں کہا میں میری مرضی کا عطا کروں گا. اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اتنا امت کو معاف کروں گا، اتنا امت کو معاف کروں گا، اتنا امت کو معاف کروں گا کہ میں کچھ نہیں کہوں گا تو راضی ہو جائے گا. تو ہمارے نبی نے فوراً جواب دیا، فوراً اللہ میں راضی ہو جاؤں گا، میں راضی ہو جاؤں گا، وہاں تک آپ معاف کرو گے؟ فرمایا ہاں. تو ہمارے نبی نے فرمایا اِذًا لَا أَرْضَىٰ وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ. اللہ اگر میری رضامندی پر چھوڑا ہے تو میں تو چاہتا ہوں میرا ہر امتی کوئی بھی جہنم میں نہ جائے، سب کے جنت کا فیصلہ ہو جائے. کیا محبت ہوگی میرے پیارو. نبی کو امت سے کتنی محبت ہوگی. اور ہم کو نبی کا چہرہ بھی نہیں پسند، داڑھی بھی نہیں پسند، قرآن سے محبت نہیں، نمازوں سے محبت نہیں. چلو خیر اب میں لمبی بات نہیں کروں گا ورنہ آپ بہت ناراض ہوتے جائیں گے. بچے کا حفظ بھی ختم کرنا ہے، دعا بھی قبولیت کا وقت ہے. آج اللہ سے مانگیں گے، بولو مانگیں گے نا انشاءاللہ. ارے بولو نا مانگیں گے نا انشاءاللہ. ایک بہت گنہگار کتاب میں ایک شاعر، بہت بڑے شاعر تھے جن کا نام تھا ابو نواس. بولو کیا نام تھا؟ ساتھ میں بولیں گے اچھا لگے گا. ابو شرابی کبابی جواری شاعر تھے. جیسے کہا نا کہ وہ پیسے اڑتے تھے اور وہ شعر بولا کرتے تھے اور اناپ شناپ شعر چلا کرتے تھے، عورتوں پر نے عشق پر شعر ہوتے تھے. اب وہ بوڑھے ہو گئے، بیمار ہو گئے. اب ایسے لوگوں کو بیماری میں کوئی پوچھتا نہیں ہے. خیر وہ مر گئے. بولو وہ ابو نواس مر گئے، انتقال ہو گیا. اب انتقال ہو گیا تو گھر والوں نے اعلان کیا تو کوئی جنازے کی نماز بھی پڑھنے کو آنے کو تیار نہیں. خیر بڑی مشکل سے 4-5 کو جمع کیا. ابھی 4-5 جمع ہوئے کہ چلو ان کا جنازہ اٹھاؤ، غسل وسل دے دو اور ان کو کفن پہناؤ اور دفن کر دو. وہ بھی گھر والوں نے بہت کہا تو 4-5 محلے کے آدمی جمع ہو گئے. اتنے میں اس زمانے کے اللہ کے ولی حضرت ابو ایوب سختیانی، بولو حضرت ابو ایوب سختیانی ان کا نام ہے، وہ آئے. کہا کہ میں جنازے کی نماز پڑھ. اب وہ آئے، ظاہری بات ہے بڑے عالم آئے تو پورا گاؤں جمع ہو گیا، پورا محلہ جمع ہو گیا. سب نے جنازے کی نماز پڑھ لی. سب نے کہا ابو ایوب سختیانی کو کہ یہ تو شرابی کبابی جواری پوری زندگی اناپ شناپ میں گزاری، تم اس کے جنازے کی نماز پڑھانے آئے؟ کہا مجھے ان کے گھر پہ جانا ہے. کہاں جانا ہے؟ گھر پہ جانا ہے. یہ گھر پہ گئے. جب یہ گھر پہ گئے، اتنے بڑے اللہ کے ولی گھر میں آئے. کہا میرے کو ان کے کمرے میں جانا ہے.
تو گھر والوں نے کہا نہیں وہ کمرے میں شراب کی بوتل پڑی ہوگی، ابھی تو ہم نے کمرہ صاف بھی نہیں کیا ہے، ابھی تو جنازہ گیا ہے. کہا نہیں مجھے ان کے کمرے میں جانا ہے، کیونکہ مجھے خواب میں پتا چلا کہ اللہ نے ان کی مغفرت کر دی ہے. اور میں نے جب پوچھا کہ کیوں مغفرت کر دی ہے تو کہا ان کے کمرے میں جاؤ، تکیے کے نیچے جو لکھا ہے وہ دیکھ لو اور تم خود ہی فیصلہ کرو کہ رب غفور معاف نہیں کرے تو کیا کرے گا. کہا مجھے کمرے میں جانا. گئے کمرے میں گئے. خیر کمرے میں بدبو تھی شراب کی. تکیہ اٹھایا, ایک نیچے چھوٹا سا چمڑے کا ٹکڑا ملا. حضرت ابو ایوب تو اللہ کے ولی تھے نا, انہوں نے پڑھا, پڑھ کر اتنا روئے کا قسم اللہ کی, ایسا کوئی آخری وقت میں کہتا ہے تو اللہ اس کو معافی کر دے گا. کیا لکھا تھا معلوم اس کے اندر؟ کیا لکھا تھا آپ کو سننا ہے؟ کیا لکھا تھا؟ وہ چمڑے کے ٹکڑے پر لکھا تھا, یا ربی ان عظمت ذنوبی کثرا, یا ربی ان عظمت ذنوبی کثرا فلقد علمت بان عفوك اعظم ان كان لا يرجوك الا محسن فمن يرجو منك المجرم. اتنا پیارا 4 سطریں لکھی تھی. اس میں پہلی سطر لکھی تھی, اللہ میں جانتا ہوں میرے گناہ بہت ہیں. یعنی وہ ابو نواس لکھ کر گئے تھے, بھلے شرابی تھے. کیا لکھ کر گئے تھے؟ پہلا, اللہ میرے کو معلوم ہے میرے گناہ بولو بہت ہے. ساتھ میں بولو, اللہ میرے کو معلوم ہے میرے گناہ. لیکن دوسرے مصرے میں لکھے تھے فَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ عَفْوَكَ أَعْظَمُ, اللہ میرے کو معلوم ہے کہ میرے گناہ بہت ہے, لیکن یہ بھی معلوم ہے کہ تیری معافی میرے گناہوں سے آگے ہے. اللہ یہ بھی معلوم ہے تیری معافی میرے گناہوں سے. اور پھر کیا لکھا تھا؟ ان کان لا یرجوک الا محسن فمن ذا الذی یدعو ویرجو المجرم. کہا اللہ ہم کو, یعنی ابو نواس وہ شاعر لکھ کے گئے تھے, اللہ میرے کو معلوم ہے کہ تو نیک لوگوں کو معاف کرے گا, تو صدیقین کو معاف کرے گا, اللہ تو شہیدوں کو معاف کرے گا, اللہ تو ولیوں کو معاف کرے گا, اللہ یہ معلوم ہے کہ تو سب نیکوں کو معاف کرے گا, لیکن اللہ میرے جیسا پاپی پھر کس کے دروازے پر جائے گا؟ میرے جیسا مجرم کہاں جائے گا؟ اگر سارے نیک لوگوں کو معاف کرے گا تو میں مجرم کہاں جاؤں گا؟ ہم کہیں گے ہم مجرم کہاں جائیں گے؟ حضرت ابو ایوب نے پڑھا, کہا یقیناً ایسا کوئی بھی کہہ دے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو ہم بھی اللہ سے یہی کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہ بہت ہے, لیکن اللہ تیری معافی اس سے آگے. اللہ تو سارے نیکوں کو معاف کرے گا تو میرے جیسے نالائق کو اللہ کون معاف کرے گا؟ اللہ تعالی ہم سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے. ابھی قرآن پاک کا ختم ہوگا. پھر میں ایک مرتبہ آپ تمام کا شکریہ, یہ بیٹے اعجاز جو میرے ساتھ میں اٹھتے بیٹھتے رہتے ہیں, ان کا بھی بہت شکریہ. آج کی رات ان کے لیے اور ان کی بیوی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ شادی کی رات میں جو خوشی نہیں ہونا چاہیے اور کسی بچے کی ولادت میں وہ خوشی نہیں ہونا چاہیے, جب ہمارا بچہ قرآن پاک ختم کرے اس وقت خوشی ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ان کے بیٹے زید کو حافظ کامل بنائے, بولو آمین. عالم بعمل بنائے, بولو آمین. دین کا داعی بنائے, بولو آمین. متقی اور پرہیزگار بنائے, بولو آمین. اور اللہ تبارک و تعالی اس بچے کی وجہ سے اور اس کے مکمل حفظ کی وجہ سے اللہ ہمارے مکمل گناہوں کو معاف فرما دے. تو کہاں سے پڑھانا ہے بیٹا؟ چلو میں پڑھاتا جاؤں, تم پڑھتے جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ. اور پھر بھائی ہو سکے تو لائٹ بند کر دو, فوراً اس کے بعد میں ہم دعا کریں گے. میں مفتی رحمت اللہ کا, مفتی سلیم کا اور اسلم بھائی آپ کا, آپ دونوں حضرات کو لے کر آئے, بہت بہت آپ کا شکریہ ادا کروں گا. اور ہم سب نے مل کر ماشاءاللہ آج سب کی باتوں کو سنا, اور قرآن پاک بھی شروع میں جس جوان نے پڑھا, اللہ تعالیٰ سب کے پڑھنے کو اور بولنے کو قبول فرمائے. شروع کرنا بیٹا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم دعا یاد ہے بیٹا دعا یاد ہے نہیں یاد ہے چلو کوئی بات نہیں اپن دعا میں کر لیں گے میرے کو 2-3 اعلان کرنے ان کے استاد کون ہیں جی گاؤں گئے ہوئے ہیں ورنہ اصل مبارکبادی تو استاد کو دینا کیا نام ہے ان کا جی نام مفتی توصیف بھائی ہم سب مل کر مفتی توصیف کے لیے دعا کریں گے کیونکہ یہ تو کیا ہے کہ میں نے پڑھایا اور انہوں نے پڑھا باقی ساری محنتیں خون پسینے کی محنتیں تو ان کے استاد کی ہے سب دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور اللہ ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے یہ دعا کرو کہ اللہ اپنی شایان شان ان کو بدلہ عطا فرمائے ایک دوسرا اعلان یہ کرنا میں کارڈ لے کر آیا ہوں جو تقسیم ہوگا یہ بہت چھوٹی سی تسبیح ہے بولو لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین بس اتنا جملہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین روزانہ 100 مرتبہ پڑھنے کا آپ کو کارڈ میں دیکھو گے اتنے فائدے ہیں آسان الفاظ میں کہو دنیا بھی قدموں میں آخرت بھی قدموں میں روزانہ کتنی مرتبہ پڑھنے کا 100 مرتبہ ایک اعلان اور ایک آخری اعلان یہ کرنا کہ جب میں مسجد میں آیا میں بہت تھکا آیا تھا کیونکہ لمبا سفر کر کے آیا تھا لیکن یہاں کے ذمہ داروں نے اور امام صاحب نے بتایا کہ یہ مسجد کا کچھ اوپر کا پانی کی ٹنکی کا معاملہ اور کچھ سلیب کا معاملہ جو بھی معاملہ ہے 1.5 لاکھ کا بجٹ ہے بولو کتنے لاکھ کا بجٹ ہے اور 1.5 لاکھ کا بجٹ میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے سورت والوں اور یہ سگرام پورہ کے لیے کوئی بہت بڑا بجٹ ہوگا 1.5 لاکھ کا بجٹ اتنا لمبا نہیں ہے وہ الگ بات ہے کہ آج ہمارے پاس مجمع کم ہے اور جو دینے والے ساتھ
ساتھی ہے وہ اکثر جن کو میں جانتا پہچانتا وہ سب اس وقت ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن خیر ہوئے نہ ہوئے ہم تو ہے نا یہاں پر، تو ابھی سب لوگ میری ملاقات کریں گے، دعا ہوگی، دعا کے بعد ہر فرد ملاقات کریں گے انشاءاللہ، ملاقات کریں گے، جو بھی آپ کو دینا ہو یہ اللہ کے گھر کے واسطے انشاءاللہ آپ اللہ کے گھر کے واسطے جو بھی دو گے، ہمارے نبی فرماتے من بنا للہ بیتا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، ہمارے نبی فرماتے تو اللہ کے گھر کے واسطے کچھ بھی دے دے اللہ جنت میں تیرا محل بنا دے گا۔ تو بھائی سب کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھو ایک تو ربیع الاخر مہینہ شروع ہوا، پھر بچے کا حفظ مکمل ہوا، پھر تیسری بات اللہ کا گھر ہے، پھر ایسے بڑے بڑے علماء کرام ہمارے درمیان میں بیٹھے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ اللہ کے گھر کے واسطے دو گے، یعنی نیکی پر نیکی، نیکی پر نیکی۔ آج اللہ نے آج کی رات یہ مجمع کو خزانہ لوٹنے کے واسطے بھیجا ہے، تو آپ کے پاس جتنی طاقت ہو بھائی، جتنی طاقت، اور اگر کوئی ایسا ہو کہ بڑی رقم دینا چاہتا بھائی، اس لیے کہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں جتنا دے گا اللہ کم کریں گے، ارے بولو اللہ کم کریں گے۔ اللہ آخر میں کیا کہتے ہیں معلوم؟ میرا بندہ دے دے۔ ہم نے کہا اللہ کتنا دے؟ اللہ نے کہا دے دے، دے دے جتنی طاقت ہے دے دے، اور گن کے دے۔ اللہ کہتے ہیں میری قسم اتنا دوں گا تو گن بھی نہیں پائے گا۔ تو میں آپ تمام سے کہوں گا بھلے مجمع کم ہے لیکن ہم ایک بڑی اچھی رقم اس اللہ کے گھر کے واسطے، کیونکہ میں بھکاری ہوں اور اللہ کے گھر کا بھکاری ہوں، اپنے گھر کے واسطے نہیں مانگ رہا ہوں، اللہ کے گھر کے واسطے مانگ رہا ہوں۔ آپ سب ضرور دیں گے انشاءاللہ، بولو دیں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں ہم رومال رکھ دیں گے، ایوب یہاں رومال رکھ دینا، ہم یہاں ملاقات کرتے جائیں گے، رومال میں رکھتے جائیں گے، جو ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ 1.5 لاکھ کا کام کروا دیں گے انشاءاللہ۔ خیر، اور یہ کیا ہے؟ یہ تو وہی بات ہے بھائی، میں نے کر دیا بھائی، اللہ تعالیٰ چلو ٹھیک ہے، اب لائٹ وائٹ بند کرے، اب دعا کرے، اور آپ لوگ ہر دعا پر آمین کہے۔ بہت پیارے معصوم بچے نے قرآن پاک کا ختم کیا ہے، درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا ندعوک اللہ وندعوک الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا وترحمنا، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين ولا تجعل علينا حجة يا رب العالمين۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر، اللہ معاف کر دے، معاف کر دے اللہ۔ کہنا بہت آسان ہوتا ہے، میرے جیسا نالائق بولتا ہے، بولنا بہت آسان ہوتا ہے، سننا بہت آسان ہوتا ہے۔ اللہ اللہ کسی ایک کو بہانہ بنا کر ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ بہت گنہگار ہے اللہ، بہت بڑے پاپی ہے اللہ، بہت بڑے مجرم ہے اللہ۔ اللہ اللہ تیرا احسان ہے اللہ، کورونا بھی آیا، اے اللہ چکن گنیا بھی آیا، آسمان اور زمین کی وبائیں آئی، ایک دن بھی ایک رات تو نے ہم کو بھوکا نہیں سلایا، ایک رات تو نے ہم کو پیاسا نہیں تڑپایا، کبھی تو نے ہمارے بدن سے کپڑے نہیں چھینے۔ اللہ تجھے بہانہ ملتا ہے، تو اس بہانے کے صدقے بندوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اے اللہ یہ بچہ ہمارے سامنے بیٹھا ہے، آج سے اس کو حافظ زید کہا جائے گا۔ اللہ معصوم بچہ ہے اللہ، ابھی تو جوانی میں قدم بھی نہیں رکھا اللہ، اس سے پہلے تیرے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ، بڑے بڑے صحابہ مدینے پاک میں ڈھونڈتے تھے قرآن کہاں ختم ہوتا، قرآن کہاں ختم ہوتا، پتہ چلتا فلاں گھر میں قرآن ختم ہوتا، جاتے تھے، جا کر کہتے تھے ہمارے سامنے قرآن ختم کرو، اس لیے کہ اس کے بعد جو دعا مانگی جائے گی اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ مانگنے والا کون ہے،
اللہ کبھی نہیں دیکھتا کہ مانگنے والا کون ہے، بس اللہ دیکھتا ہے کیا مانگتا ہے، اس کی ہر مراد کو پورا کر دیتا ہے۔ اللہ اس بچے کے صدقے میں اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تو کریم ہے، اللہ تو بہت رحمان ہے، اللہ تو رحیم ہے۔ اللہ یا اللہ علماء بیٹھے اللہ، اور وہ علماء بیٹھے جو مسافر ہے اللہ، مسافر ہے اللہ، اللہ برہان پور کے پورے علاقے کو سنبھالنے والے علماء بیٹھے اللہ، اللہ یا حافظ قاری عالم مفتی اللہ، ان کے سینے میں قرآن ہے اللہ، اور بھی یہاں علماء بیٹھے اللہ، ان کے سینے میں قرآن ہے اللہ، آج کی رات کو مغفرت کی رات بنا دے اللہ، آج کی رات کو رحمت کی رات بنا دے اللہ۔ اے اللہ اے اللہ، اللہ بہت سے لوگ روزی میں بہت پریشان ہے اللہ، بہت پریشان ہے اللہ، وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے اللہ، بہت روزی میں پریشان ہے اللہ، بے حساب حلال برکت والی روزی عطا فرما دے۔ اے اللہ بہت سے لوگ قرضے میں ڈوبے اللہ، اب سمجھ میں بھی نہیں آتا قرضہ ادا کیسے کرنا اللہ، موبائل بند کر کے گھر میں چھپ جاتے اللہ، الہ العالمین ان کو شرم آتی باہر جانے سے اللہ۔ اے اللہ جو قرضے میں مبتلا ہے غیب سے ان کے قرضے ادا کروا دے اللہ، جو بے اولاد ہے اللہ ان کا اولاد عطا فرما دے اللہ، جو صاحب اولاد ہے اللہ ان کو اپنی اولاد کی تربیت کی توفیق عطا فرما دے اللہ۔ بہت لوگ بیمار ہیں اللہ، سب بیماروں کو شفا دے دے اللہ، ہمارے اسلم بھائی کی بیٹی بیمار ہے اللہ، اور بھی بہت سے لوگ بیمار ہیں اللہ، سب بیماروں کو شفا دے دے اللہ، میں خود بیمار اللہ، اللہ مجھ کو بھی شفا دے دے اللہ، سارے بیماروں کو شفا دے دے اللہ، ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے۔ اے اللہ اللہ آج ان دو بزرگوں کو دیکھ کر پھر ایک مرتبہ مرحوم مولانا عثمان کی یاد تازہ ہو گئی اللہ، ہمارے مرحوم مولانا عثمان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے اللہ، ہمارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا قدم قدم ساتھی تھے اللہ، چلے گئے اللہ، قبر میں چلے گئے اللہ، صبر کے ساتھ شکر کے ساتھ قبر میں چلے گئے اللہ، ایک مسافر بن کے چلے گئے اللہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اللہ، الہ العالمین الہ العالمین۔ یہ بات صحیح ہے اللہ، اللہ اللہ کوئی مانے نہ مانے لیکن ماننا ہے اللہ، ایک دن ہمیں بھی مرنا ہے اللہ، اللہ یہ ہم جتنے بیٹھے نا ہماری آنکھیں بند ہو جائے گی اللہ، ہم مر جائیں گے اللہ، ہمارا جنازہ رکھا ہوگا اللہ، ہمارا کفن کا کپڑا تیار ہوتا ہوگا، ہمارے غسل کا پانی تیار ہوتا ہوگا اللہ، جب غسل دیا جائے گا میرے جیسے نالائق کو غسل دیا جائے گا، زندگی میں بہت بولا اللہ، غسل کے ٹائم پہ سبحان اللہ بولنے کی طاقت بھی نہیں ہوگی اللہ، الحمدللہ بولنے کی طاقت بھی نہیں ہوگی اللہ۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ، اللہ لوگ ہمیں غسل دے اس سے پہلے تو رحمت کا پانی عطا کر دینا، اے اللہ لوگ ہمیں کفن کا کپڑا پہنائے اس سے پہلے تقوی کا لباس عطا کر دینا، اور اے اللہ سب سے عجیب مرحلہ اللہ، اللہ تیری قسم اللہ کبھی کبھی رات کو نیند بھی نہیں آتی اللہ، سب سے عجیب مرحلہ اللہ جب ہمارا جنازہ گھر سے اٹھے گا، ہماری بیوی روتی ہوگی، ہمارے بچے روتے ہوں گے، ہمارے اڑوس پڑوس روتے ہوں گے اللہ، اللہ ہمیں قبرستان لے جائیں گے اللہ، منو مٹی کے نیچے دبایا جائے گا اللہ، مٹیاں ڈالی جائے گی، مٹی ڈالی جائے گی اللہ، رو رو کے لوگ مٹی ڈالیں گے، لیکن اللہ سب چلے جائیں گے اللہ، سب چلے جائیں گے اللہ، قبر بند ہو جائے گی، سب چلے جائیں گے، قبرستان کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا اللہ۔ اے اللہ تو بتا اللہ قبر کی پہلی رات کیسی ہوگی اللہ، بہت مشکل اللہ، قبر کی پہلی رات کیسی ہوگی اللہ، کیا سوال جواب ہو گیا اللہ، کیسے ہم جواب دیں گے اللہ، اللہ قبر کی پہلی رات کیسی ہوگی اللہ۔ ہم نے پیارے نبی کو کہتے ہوئے سنا کب کوئی گنہگار قبر میں جاتا ہے اللہ، کوئی بے نمازی قبر میں جاتا ہے، ہمارے نبی بہت روئے، جہنم کا لوہا لایا جاتا ہے کہ اللہ اللہ جہنم کی چٹان لائی جاتی ہے اللہ، کبھی سر کو پھوڑ دیا جاتا ہے، کبھی آنکھوں کو نکال دیا جاتا ہے، کبھی جبڑوں کو پھاڑ دیا جاتا ہے، کبھی ہڈیوں کو توڑ دیا جاتا ہے، پسلی کو پسلی سے ملا دیا جاتا ہے، قبر میں آگ لگا دی جاتی ہے، قبر میں سانپ اور بچھو چھوڑ دیے جاتے، اے اللہ بچا لینا اللہ 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 اللہ۔ آج قرآن ختم ہوا اللہ، اللہ بچے نے قرآن پاک ختم کیا اللہ، معصوم نے قرآن پاک ختم کیا اللہ، اللہ اللہ اس کے صدقے قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ، اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ، جہنم کے عذاب سے بچا لے اللہ، الہ العالمین سب کے جائز مقاصد پورے فرما دے اللہ، اور اللہ ان کے استاذ کو بھی قبولیت عطا فرما دے اللہ، اور اللہ 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 ایک بات اللہ اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہے نا ان کی عمر میں برکت دے دے اللہ،
تندرستی دے دے اللہ، میرے ابا کو بھی تندرستی دے دے اللہ، میرے ابا کو بشاشت دے دے اللہ۔ اللہ جن کے اماں ابا چلے گئے نا اللہ، یہاں بہت سے بیٹھے ہوں گے، کسی کی ماں نہیں ہوگی، کسی کے ابا نہیں ہوگے اللہ، میری ماں بھی نہیں اللہ، ماں یاد آتی ہے اللہ، بہت یاد آتی ہے اللہ۔ اللہ ماں کا ہنسنا، ایک بار ہنستی تھی پورا گھر باغ ہو جاتا تھا۔ اے اللہ اللہ اللہ، جن کے ابا چلے گئے اللہ، وہ ابا ایک بار کندھے پہ ہاتھ رکھتا تھا نا، ساری تھکن دور ہو جاتی تھی، ساری تکلیف دور ہو جاتی تھی۔ اللہ وہ چلے گئے اللہ، اللہ یہ بھی نہیں معلوم نا اللہ، کم سے کم یہ معلوم ہوتا تو خوش ہوتے، یہ بھی نہیں معلوم کہ راضی ہو کے گئے کہ ناراض ہو کے چلے گئے اللہ۔ اے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اللہ، ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے اللہ، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے اللہ، ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے اللہ، ان کی قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دے اللہ، اپنے نور سے ان کی قبر کو منور کر دے، اپنے عطور سے ان کی قبر کو معطر کر دے اللہ، جو مانگا وہ بھی دے دے، جو رہ گیا وہ بھی دے دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔